نہیں ہے ایک کوارٹر سرکل کے اندر کہیں بھی رخ ہو رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب، تو انہوں نے تو آدھا سرکل کو لے لیا. تو فقہا اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مشرق کو بھی نہ ہٹاؤ، مغرب کو بھی چھوڑو، بیچ کا حصہ وہ ایک کوارٹر سرکل آ جاتا ہے. یہ ہے فقہا کا کہنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گنجائش تھی تو ہم کہیں اس کو تنگی کریں. بہرحال ان مختلف حالتوں کے مختلف حکم کی وجہ سے کئی مرتبہ اس لفظ کو کہا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. صاحب فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ آپ کے برخلاف لوگوں کے پاس حجت نہ ہو. کیا بات؟ وہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے مستقل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس قبلے کی تبدیلی کا حکم نہ دیتے، تو پھر یہود نصارہ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ بیت اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا ہے، لہذا یہ وہ امت نہیں ہے، نہ وہ یہ نبی ہیں. تو آپ فرمایا کہ اگر تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے برخلاف حجت نہ رہے سوائے ان کے کہ ان میں سے جو ظالم ہے. مطلب جو ظالم ہے وہ تو اپنی اپنی مرغ کی ایک ٹانگ لیے کھڑے رہیں گے. آپ قبلہ بدلتے تب بھی اعتراض کریں گے، نہ بدلتے تب بھی اعتراض کرتے، یہ ظالم ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہے، ورنہ ہدایت تو ہم کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اور کس سے ڈرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَوَاللَّهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ بِاللَّهِ، قسم ہے اللہ کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہوں. تو نبی سے بڑھ کر اور کون ہوگا اللہ سے ڈرنے والا؟ لیکن آپ کو فرمانا دراصل ہم کو سنانا ہے کہ تم جو یوں سوچتے ہو اس سے ڈر، اس سے ڈر، نہیں ڈر ہے تو بس اللہ کا نہیں، باقی ہر ایک کا ڈر ہے. ڈرنا مجھ سے چاہیے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دوں. کیا نعمت کو پورا کر دوں؟ نعمتوں کو پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہیں وہ اپنی عظمت اور مرکزیت کے لحاظ سے، جس کو میں پچھلے ہفتے بتا چکا تھا، اس کی عظمت اور مرکزیت، اس کے لحاظ سے تم جیسی امت کا اور تمہارے جیسے نبی کا قبلہ وہی ہونا چاہیے تھا. اگر ہم وہ قبلہ نہ دیتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس فیلڈ کی سب سے بڑی نعمت سے آپ کو محروم رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دیا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تمہیں اس سے ہدایت حاصل ہو. آگے کما ارسلنا کا جوڑ جو ہے وہ بھی اس سے ہے، اگرچہ مضمون دوسرا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم तो क़िबले की तब्दीली की बात गुज़िश्ता आयतों में गुजर गई है और उस सिलसिले में मज़मून का अंदाज ये इख्तियार किया गया कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फ़ज़ल है और ये इनायत है कि तुम्हें उस क़िबले की तरफ तुम्हारा रुख फेर दिया कि जिसकी अहलियत तुम्हारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा कर दी थी और तुम उसके हकदार थे। यह हमारी बहुत बड़ी नेमत है जिससे हमने तुमको नवाजा है। यहाँ एक और नेमत का तज़किरा है। जिस तरह से हमने तुमको उम्मत वसत बनाया और क़िबला तुमको बैतुल्लाह तुम्हारे लिए बनाया, तीसरी एक और नेमत ये हमारी तरफ से है। उस नेमत का जिक्र है कि जैसा कि हमने भेजा तुम्हारे अंदर तुम में का एक रसूल जो तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हारी तरबियत करता है और तुमको किताबुल्लाह और हिकमत यानी उलूम पैगंबरी उलूम नबूवत की तालीम देता है और उन बातों को बतलाता है जिनको तुम नहीं जानते थे। ठीक वो अल्फाज या पैगंबर के वो काम बतला दिए गए हैं कि जो काम
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں مذکور ہو چکے ہیں. یاد ہوگا وہ آیت، لوٹ جائیے پیچھے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، صفحہ نمبر 53 اور آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کی دعا کی تھی، ایک رسول ایسا آئے میری نسل میں. یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے تم کو وہ رسول دے دیا. مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ نے فور فادر جو تھے ابراہیم، اہل مکہ تو یہ کہتے تھے ہمارے فور فادر ابراہیم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے جس نبی کی دعا کی تھی، جس رسول کی، وہ رسول ہم نے تم کو دیا ہے. یہ ہمارا احسان ہے. جن کاموں کے کرنے کے واسطے اس رسول کے مبعوث کرنے کی دعا کی تھی، وہ کام اس رسول کے سپرد کیے گئے ہیں اور وہ یہ انجام دے رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس سے بات معلوم ہوئی کہ لوگ جو اپنی عقل کے اوپر بہت بڑا غرہ کرتے ہیں کہ صاحب اللہ نے ہم کو عقل دی ہے اور عقل ہے ہی سمجھنے کے واسطے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لہذا ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے ہم خود سمجھ لیں گے کیا صحیح کیا غلط. تو ایک صاحب نے مجھے فون پر یہی بحث کر رہے تھے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے ہمارے سینٹروں میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی کو یوں نہیں دیکھتے کہ صاحب میں جس بات پہ ایک لفظ کو ہوتے ہیں تو جو آپ لوگ سوچا کرتے ہوں کہ یہ ہمیشہ ٹیڑھی بات کرتا ہے. میں ٹیڑھی نہیں کرتا، میرے الفاظ ٹیڑھے ہوتے ہیں، بات صحیح ہوتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ اس کو قابل سمجھتے ہیں کہ جو انگلش بول رہا ہو. میں یہ لفظ کو آپ کو برا لگتا ہوگا، مگر میں اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی وجہ اس آدمی کے سلیکشن کی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انگلش بولنا جانتا ہے، ورنہ یہ کہ اس کے نظریے، اس کا فکر نہایت گمراہ کن ہوتا ہے. اب وہ آپ حضرات کو پتہ نہیں چلتا، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے تھوڑی سی بات سے. تو سینٹروں میں ان کو تقریر کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، سمجھ میں آیا. اور ان صاحب کی حقیقت جو مجھ پر کھلی وہ یہ کھلی کہ منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، سمجھ میں آیا. اور وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ نے ہم کو انٹیلیجنٹ بنایا ہے، سمجھ میں آیا. تو ہماری انٹیلیجنس کا یہ ہے کہ کیا ضرورت ہم قرآن شریف میں غور کر لیں گے، سمجھ لیں گے. تو میں نے کہا کہ پھر نبی کی ضرورت ہی کیا تھی، اور آپ مومن ہو نہیں سکتے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہیں. نبی کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جب اتنے انٹیلیجنٹ ہیں تو اللہ میاں کی قدرت میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ قرآن براہ راست ہر ایک کے یہاں بھیج دیتے. ایک آدمی جو ہے میل مین ہونا ہی ضروری تھا کہ وہ میل لے جا کر پکڑا دے سب کو، سب کے میل بکس میں لا کے رکھ رہا. اس کام کے لیے اللہ میاں محتاج تھے اس کے. آخر قیامت میں کیا ہوگا؟ ہر ایک کا اعمال نامہ ہر ایک کے پاس آئے گا نہیں آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. نیک ہو کہ بد ہو، ہر ایک کا نامہ اعمال وہاں کوئی پیغمبر لا کر نہیں پہنچائے گا، براہ راست ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا ریکارڈ، اس کی کتاب پہنچا دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا ان اعمال ناموں کو لے کر چلے گی، ریکارڈ کو، اور ہر آدمی جو ہے اس کا ریکارڈ اس کے پاس پہنچا دے گی. نیک ہے تو دائیں ہاتھ میں وہی ہوا پہنچائے گی، اور بد ہے تو بائیں ہاتھ میں پہنچائے گی. سمجھ میں آیا؟ ہوا سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے تو وہ سارا کام یہ کرتے. جس کو اتنی بڑی قدرت ہے وہ یہ قرآن جو ہے وہ ہر ایک کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لبے قرآن لے لے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتا نہ ہوتا. ہر ایک کا اگر دودھ اور بوند اللہ میاں اس کے ساتھ دنیا میں بھیج دیتے ہیں اس کی غذا، تو کتاب بھی آ جاتی. یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ہم نے یہ الذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کو ایکسپلین کریں. نبی اس لیے آئے ہیں. جب نبی اس لیے آئے ہیں تو پھر اب انٹیلیجنس یہ نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن کو نبی کی تعلیم سے ہٹ کر دیکھ لیں، بلکہ انٹیلیجنس اس میں ہے کہ پھر قرآن کو نبی سے سیکھیں. اگر آپ اتنے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں
تو کیوں آپ گئے تھے اسکول, کیوں گئے تھے آپ کالج, کیوں گئے تھے یونیورسٹی؟ سمجھ میں آیا؟ کہنے کے انٹیلیجنٹ بننے گئے تھے. ماں تو انٹیلیجنٹ بننے گئے تھے, اور قرآن کو یہ کہتے ہو کہ ہم چونکہ انٹیلیجنٹ ہیں لہذا ہم کو نہ نبی کی ضرورت ہے, نہ صحابی کی ضرورت ہے, نہ امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے, نہ امام شافعی کی ضرورت, کسی کی ضرورت نہیں, ہم انٹیلیجنٹ ہیں خود سمجھنے کے. یہ ہے وہ پاگل پن. میں بہت احتیاط کے لفظ بول رہا ہوں, پاگل پن, ورنہ میں اس سے زیادہ سخت لفظ بول سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ پاگل ہیں وہ جو قرآن کے تعلق سے. اس لیے میں نے جب ان سے سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں مجھے تو آپ نے دیکھا نا. میں نے کہا کبھی کبھی میں نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ کہنے لگے 12. میں نے کہا کہاں سے معلوم ہوا؟ کہنے میرے پاس وقت نہیں ہے سر. میں نے کہا تو میرا ہی وقت فالتو تھا. سمجھ میں آیا کہ میں آپ کو باتوں کا جواب دوں. بتائیے کہاں سے نکالا آپ نے 12 رکعتیں؟ اب بڑے پریشان ہوئے. تو کہنے لگے حدیث سے. میں نے کہا بس یہ ہوئے آ گئے نا. قرآن شریف میں تو ہے ہی نہیں رکعتوں کا تذکرہ, کہاں سے لائے ہو تم؟ فقہ تو وہ تو خود حدیث سے آ رہی ہے. فقہ تو لینے کو تیار ہو, حدیث لینے کو تیار نہیں. اس لیے یہ ہے صورتحال کہ لوگ ذرا سا 2 حرف پڑھے اور وہ بہک گئے. بالکل یہ حالت ہے کہ جیسے شراب کی جس کو عادت نہیں ہوتی نا, 2 قطرے اس کے پیٹ میں جائیں گے تو بہک جائے گا. اس واسطے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے. جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں سمائی پیدا ہوتی جاتی ہے. جب 2 حرف پہنچتے ہیں وہ 6 آدمی کے پاس, وہ وہیں سے اچھل جاتا. یہ ہے وہ. اس لیے میں کہتا ہوں پاگل ہیں, دیوانے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال یہ ہے کہ نبی نے آ کر ہم کو وہ باتیں بتلائیں کہ جو ہم نہیں جانتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ نبی نے آ کر بتلایا اللہ سبحانہ و تعالی کے مرضی کیا ہے, کس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. نبی آ کر بتلاتے ہیں, ورنہ حقیقتیں نہ کھلتی. اب جنت اور جہنم کی بھی قرآن شریف میں تذکرہ تو ہے, لیکن جو قرآن پاک کا انداز ہے اس انداز میں ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا حقائق کیا ہیں جنت کی اور حقائق کیا ہیں جہنم کی. قبر کا تذکرہ تو ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ قبر ہے کیا چیز, قبر میں کیا گزرے گی؟ خالہ اماں کا گھر ہے وہاں کہ وہاں آپ کو خوب کھانے پکا کے کھلائیں گے؟ یہ کیا ہے وہ قبر, کیا چیز ہے؟ نبی نے آ کر بتلایا قبر کیا چیز ہے. تو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, نبی تم کو وہ باتیں بتلاتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر امت اپنے نبی کی محتاج ہے. اس کے ورنہ تو امت ہی نے کہلایا, پر امت کس کی ہوگی میاں؟ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یہ قادیانی جو ہیں بڑے دھوکے باز ہیں. کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے کو احمدی کہتے ہیں. یہ بھی اچھا ہی ہوا کوئی احمدی کہتے ہیں, احمدی نہیں کہتے, احمدی کہتے ہیں. احمدی نہیں کہنا چاہیے ان کو, اس لیے کہ جس کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں نبی, اس کا نام کیا تھا؟ کیا تھا اس کا نام؟ غلام احمد. تو غلامی کہیں, احمدی کیوں کہتے ہیں؟ احمدی تو جب ہوتے جب ان کا نام احمد ہوتا. احمد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا نام, سمجھ میں. مگر ہم اپنے آپ کو احمدی یا محمدی اس لیے نہیں کہتے کہ اصل ہم سب کی نسبت جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. ہماری نسبت جو ہے نہ ہم ابراہیمی کہتے ہیں اپنے آپ کو, نہ ہم محمدی کہتے ہیں, نہ ہم احمدی کہتے ہیں. ہم مسلم ہیں, ہم مومن ہیں, مسلم ہیں. اللہ نے ہمارا یہ نام رکھا سماکم المسلمین. جب قرآن شریف میں آ گیا کہ تمہارا نام مسلم ہے, بس ہمیں اسی پر فخر ہے اور ناز ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کوئی نام رکھتے ہی اسی بات سے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں دھوکہ ہے وہ. ان کو غلامی کہنا چاہیے اپنے کو, نہ کہ احمدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہ باتیں ہم کو بتلائیں اور وہ حقائق ہمارے سامنے رکھے کہ جو ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے. فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, اور میرا شکریہ ادا کرو, کفر نہ کرو. یہاں ایک تو یہ کہ اللہ کا یاد کرنا. حدیث میں ہے, اور وہ حدیث قدسی ہے, کہ بندہ اگر تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے, خلوت میں, میں بھی خلوت میں یاد کرتا ہوں,
اور بندہ جب مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اس سے اچھی مجلس کون سی ہوئی؟ ملائکہ کی، فرشتوں کی، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، پاک صاف ہے. اور پھر ان میں بھی وہ فرشتے ظاہر بات ہے کہ جو عرش کے اٹھانے والے ہیں. تو وہ سارے فرشتوں میں، جیسے مثال کے طور پر ملٹری ہے، سیکیورٹی کے لوگ ہیں، لیکن جو براہ راست بادشاہ سلامت کے دائیں بائیں ہیں ان کا درجہ کتنا اونچا ہوگا، سمجھا؟ تو وہ جو حاملین عرش ہیں وہ تمام فرشتوں میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بہترین مجلس میں ذکر فرماتے ہیں. اور ذکر کس طرح سے، اس کی بھی تفصیل حدیث میں آئی ہے. ایک تو تفصیل یہ ہے کہ ذکر کرنے کا کہ فرشتے جو جن کا نام رکھا گیا ہے ان جماعت کا، فرشتوں کی الطوافون، گشتی پارٹی فرشتوں کی، تو وہ راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں زمین میں، فضاؤں میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے، اس کے ذکر اور فکر کرنے والے لوگ کہاں ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کہیں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو وہ گشتی پارٹی جو ہے جب ان کو وہ مل جاتی ہے مجلس تو پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی میں دوسرے فرشتوں کو چیخ چیخ کے بلاتے ہیں، ہلمو ہلمو، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تمہاری مراد تو یہاں موجود ہے، جس کے لیے تم پھر رہے ہو یہاں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ فرشتے اس طرح سے ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آنے کا ہر طرف سے کہ جیسے ایک تار بن جاتا ہے، نہیں سمجھ میں، ایک سلسلہ جو کنٹینیو ہو، تو اس میں بیچ میں کہیں گیپ نہ آئے، کہ فرشتے ہیں کہ چلے ہی آ رہے ہیں، چلے ہی آ رہے ہیں، آسمان سے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جس طرح سے آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں میٹھا رکھ دیجئے، سمجھ میں آیا، تو پھر کیا ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بھئی کہاں سے چلے آ رہے ہیں سب یہ چیونٹیاں، خدا جانے کہاں سے آ رہی ہیں. اس طرح سے فرشتوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس مجلس کو چاروں طرف سے وہ گھیر لیتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اور ریکارڈ بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ مجلس برخاست ہوتی تو اس کے بعد وہ حاضر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رپورٹ دیتے ہیں، خداوندہ ہم نے ایک مجلس دیکھی جس میں آپ کو یاد کیا جا رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یا فرماتے ہیں کیوں یاد کر رہے تھے مجھے، حالانکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھیں گے کیوں یاد کر رہے تھے. خداوندہ آپ کے جنت کے لالچ میں اور آپ کی جہنم سے ڈر کر. تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ خداوندہ انہوں نے دیکھا نہیں. اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے خداوندہ پھر تو آپ کو یاد کرنے کا ان کا انداز ہی دوسرا ہوگا، وہ تو اس سے بہت بڑھ جائے گا. اور میں کہ اچھا تو کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں صاحب، خداوندہ جہنم کو نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیں تو پھر تو ان کے ڈرنے کا اور ان کے فکر کرنے کا انداز ہی دوسرا ہوگا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی. ان کو گواہ بناتے ہیں. ایک تو یہ ہوا حدیث، ایک تو یہ ہے حدیث. دوسری حدیث یہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے، یعنی مطلب یہ کہ وہ عبادتیں جو اس طرح ہیں کہ کرو تو ثواب ملے اور نہ کرو تو گناہ نہ ملے، یہ ہے وہ نوافل مستحبات، وہ عبادت کریں. ظاہر ہے کہ شریعت کا منشا یہ تو ہوگا نہیں کہ وہ 14ویں صدی کے جو آج کل کے بڑے فلسفی لوگ ہیں کہ فرائض چھوڑ کے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. سمجھا نہیں ہے نا، ہم لوگ فرائض کی تو فکر نہیں، نوافل کی فکر کہ جناب شب قدر میں، شب برات میں مسجد بھی کھلوا دیتے ہیں اور مسجد میں آتے میں خوب پوری تیاری کے ساتھ، باقی سال بھر کی نمازیں اس کی کوئی فکر نہیں. تو شریعت کا منشا وہ ہرگز نہیں. مراد یہ ہے کہ جو فرائض بھی ادا کرتا ہو جس طرح ادا ہونے چاہیے، واجبات بھی ادا ہو جس طرح ہونے چاہیے، یعنی جس چیز کا جتنا اہتمام ہونا چاہیے اس طرح اہتمام. فرض جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، یاد ہوگا بھی 2 ہفتے پہلے، کہ فرض جو ہیں، فرض نمازیں مسجد میں ہونی چاہیے اور نفل گھر میں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں کہ آپ نے نفل اور
سنتوں کو مسجد میں پڑھا ہو، کہیں ثابت نہیں۔ آپ نے وہ سنتیں اور نوافل ہمیشہ آپ نے اپنے گھر کے اندر پڑھی ہیں، سوائے تحیت المسجد کے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی مسجد کے لیے۔ ہاں، اور اسی طرح سے جماعت کا بھی مسئلہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نوافل کا پڑھنا جو ثابت ہے وہ صرف تراویح کا، جس کو نام تراویح کہہ لیجئے یا جو بھی ہو، وہ ہے 3 راتیں آپ نے پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک مسئلہ سے آپ رک گئے۔ چنانچہ عمر کے زمانے سے رضی اللہ عنہ پھر وہی تراویح جو ہے با جماعت بن گئی۔ باقی اور ان کے لیے باقاعدہ اب ہوتا کیا ہے، فلائر چھاپتے ہیں، اگر فلانی جگہ جو ہے وہ شبینہ ہوگا۔ شبینہ کیا ہے، نفل ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو نفل اگر ہے اس کے لیے آپ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے۔ فقہاء نے صراحت کر دی کہ نفل نمازوں کے جماعت کے واسطے اس کے لیے پبلسٹی اور دعوت نہیں ہونا چاہیے۔ فقہاء نے تصریح کر دی اسی واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت۔ ہاں، یہ صورت ممکن ہے کہ کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی آ کر اسے جڑ جائے بغیر دعوت دیے کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت عباس کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمول دیکھنے کے واسطے آپ کے یہاں رات گزاری میں بتا چکا ہوں حدیث بہت پہلے، اور جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھے تو عبداللہ ابن عباس بھی اٹھے اور آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، تو آپ نے ان کے کھڑے ہونے کی جگہ تو متعین کر دی نماز کے دوران، وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے دائیں طرف کھڑا کیا، مگر منع نہیں فرمایا کہ نفل میں میرے ساتھ مت جڑو، یہ نہیں فرمایا۔ اسی سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آ کر کوئی جڑ جائے خود سے، 1 ہو کہ 2 ہو کہ 10 ہو، اقتدا تو پھر 1 کی ہو چاہے 1000 کی ہو، درست ہے، لیکن دعوت دے کر بلانا، اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نوافل ادا کرتے اور یہ لوگوں کو دعوت دیتے۔ گھر کے اندر پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس میں لوگوں کو جو مجبور نہیں کرنا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مسجد میں پڑھتے، کون صحابی ہوتا پھر گھر کے اندر پڑھتا؟ سب مسجد میں آتے نہ آتے، سمجھ میں آیا؟ اور پھر ہماری اور آپ کی خیر نہ رہتی، ہم سب کے سب راتوں کو جاگ جا کر مسجد میں آیا کرتے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ جزا خیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ نفل نمازوں کو آپ نے گھر کے اندر پڑھا۔ ہاں، فقہاء بے شک یہ کہتے ہیں کہ جو وہ سنتیں کہ جو فرض کے بعد کی سنتیں ہیں ان کو فوراً چونکہ بھی پڑھنا چاہیے، خاص طور پر حنفیہ کہتے ہیں کہ فوراً پڑھ لینا چاہیے اور مسجد میں پڑھ لو، اگر یہ ڈر ہے کہ گھر میں جا کر چھوٹ نہ جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ انسان ہے، وہ لگا باہر، انہوں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، دوست مل گیا، معاملہ کرنے والے مل گیا، وہ ادھر چلے گئے، اب نتیجہ ہوا کہ سنتیں رہ گئی۔ اسی واسطے تسبیحات کو بھی فقہاء جو ہیں خاص طور پر حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ جو نماز کے بعد کی جو تسبیحات سنت سے ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے سنت نماز پڑھ لو، اس کے بعد تسبیحات پڑھ لو، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز کا درجہ تسبیح سے بڑھ کر ہے، اگرچہ سنت نماز کیوں نہ ہو، نماز تو بڑی چیز ہے نا، تو نماز کو پہلے پڑھ لو جو پڑھنے کی ہے، اس کے بعد تسبیحات پڑھ لو۔ ظاہر ہے کہ یہی ہے وہ تفقہ جس کو دین کے اندر مہارت کہتے ہیں۔ صحابہ کے ہاں تو معاملہ یہ تھا کہ ان سے اس بات کا خطرہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں ان کے ہاں ہزاروں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو جائے، جان چلی جائے، مگر وہ ایک سنت چھوڑنے کو روادار نہیں تھے، ان کی زندگیاں تو وہ تھی۔ لیکن آج ہماری حالت وہ نہیں ہے، ہم تو ذرا سے 1-2-4 پیسے کے واسطے فرض کو آگے پیچھے کر دیں۔ تو اس واسطے فقہاء نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر کے ہم کو یہ ترمیم کر کے ہم کو یہ بتلایا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ فرائض جو ہیں وہ بھی ادا ہونے چاہیے، واجبات ادا ہونے چاہیے، اور جو جس کی اہمیت ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص نوافل پڑھ رہا ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ لگن زیادہ ہے، تبھی تو یہ گویا عبادت ڈیوٹی سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، ڈیوٹی سمجھ کر کرتا تو صرف فرض پڑھتا، واجب پڑھتا، ان کے بعد السلام علیکم۔ میں نے سنا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں نماز پڑھایا کرتے ہیں، یہاں کا ذکر نہیں، کہیں اور مت ڈرنا کبھی سمجھے یہاں کی بات، کسی اور جگہ کی بات، تو وہ صاحب نماز پڑھاتے تھے۔ اب وہ جب نماز کا وقت آیا تب وہ آئے اور خود ہی انہوں نے اقامہ کہہ لیا، مؤذن نے اقامہ کی، نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پہ لیٹ جاتے،
اور اس کے بعد لوگ اپنا سنت پر جس کو پڑھنی نہیں پڑھنی اس کے بعد وہ اٹھ کے چلتے. ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 4 دفعہ دیکھا، کسی نے پوچھا ان سے، صاحب آپ جو ہیں نماز کے بعد سنت نہیں پڑھتے، اور تو کیا اس کی بات ہے، وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو تو 400 تو ہماری تنخواہ ہے، تو 400 میں آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ فرض کے بعد ہم سنت میں پڑھیں؟ یہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے تنخواہ اور سیلری کے واسطے نماز ہو، یا چونکہ اللہ نے فرض کر دیا ڈیوٹی ہے اس لیے نماز ہو، وہ تو اس کا اثر ہی دوسرا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جو شخص نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ سے جو اس کا رشتہ ہے اس رشتے کی حقیقت کو پا گیا. سمجھ میں آیا؟ اس کو سکون ملتا ہے نماز کے اندر، اس کو وہ اس مقام سے یہ قریب پہنچ چکا ہے جو مقام جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیوں میاں؟ جس سے آپ کو بڑا قریبی تعلق ہو، آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہوں، اس کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں گرم ہوں گی کہ ٹھنڈی ہوں گی؟ گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا کہ آپ کو سکون ملے گا. یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب، جس سے آپ کو محبت ہو. سمجھا؟ ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی، بیٹی کو دیکھے گی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی غصے میں، یا اس کو سکون ملے گا، راحت ملے گی. تو بندہ جس کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ نماز کی حقیقت کو جانتا ہے کہ نماز کیا ہے. یوں تو اللہ ہر جگہ ہے، لیکن نماز کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلیات سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہو سکتا. اس حقیقت کو، تجلی کیا ہے، تجلی کی حقیقت کیا ہے، قریب ہونے کے معنی کیا ہے، جو اس مرتبے کو پالے واقعی نماز تو پھر اسی کی نماز ہے، اور اس کو اس میں راحت ملتی. جب یہ بات ہو تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا، میں نے تفصیل اس لیے کہی ہے کہ آپ نوافل کی بات کو بھی سمجھ جائیں کہ نوافل کا جو تذکرہ وہاں کیا گیا، من تقرب الی بالنوافل، تو جس نے میرا قرب حاصل کیا نوافل کے ذریعے سے. وہ قرب کے معنی سمجھ میں نہ آتے جب تک میں تفصیل نہ بتلاتا کہ نوافل کے ذریعے سے قرب کس طرح حاصل ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے کا کہ تذکرہ میں فرشتوں سے کرتا ہوں، اور کہتا ہوں میں جو عرش والے ہیں کہ احببت الی عبدی فحببو فاحبو، میں نے فلانے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اس سے محبت کرو. سمجھا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب وہ عرش والے محبت کریں گے، سمجھا؟ جن کا عرش سنبھالے ہیں وہ محبت کریں تو وہ کیا نہیں کریں، اور ان کو حکم ہے. پھر وہ عرش والے جو ہیں وہ اللہ میاں کی مرضی پا کر کے وہ اور دوسرے فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے فلانے بندے سے محبت کر لی اور ہم نے بھی کر لیے، تم بھی کرو. وہ سلسلہ ہوتا ہوتا دنیا تک آتا ہے. ان فرشتوں کو، سارے فرشتے آسمانوں کے اور زمین کے، ان سب تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ نے اور اوپر کے فرشتوں نے فلانے بندے سے محبت کی ہے، لہذا ہم کو بھی محبت کرنے کا حکم ملا ہے. پھر یہ زمین والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خود تو کرتے ہی محبت، اللہ کے سارے نیک بندوں کے دلوں میں بھی جا کر محبت ڈال جاتے ہیں. وہ جو القاء کہتے ہیں، الہام، تو میں وہ وہی ہے، وہ الہام کراتے ہیں کہ دلوں کے اندر وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلانے آدمی سے محبت کرنے لگو. اب کسی نے آ کر ہم کو کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، لیکن دل میں ایک آدمی کی محبت بیٹھ گئی ہے. اب دیکھا نہیں، نہ صورت دیکھی، نہ آنکھ دیکھی، نہ ناک دیکھی، نہ کان دیکھے، لیکن یہ کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. یہ دراصل ان فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہے وہ دوسری بات، یعنی دوسرا تذکرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ذکر فرماتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسی طرح کی مجلسوں کے بارے میں جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وہی میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدا بندہ زمین کے اندر ایسے کو خلیفہ بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد میں کرے گا، خون بہائے گا. دیکھو یہ وہی میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں. تو ایک طرح کا وہ جو اس وقت
ایک شبہ تھا فرشتوں کا، اس شبے کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ان کو دیتے جائیں گے اس عملی ثبوت کے ذریعے سے کہ وہ ہیں، یہ ہیں وہ بندے، دیکھو کہ اپنی خواہشوں کو پیچھے ڈال کر کس طرح مجھے یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں تو ایک ہی سائڈ نظر آئی تھی کہ ان کے اندر جو ہے فساد کا مادہ موجود ہے، لیکن ہم نے جو خلافت سے ان کو نوازا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ اگر مادہ ہی نہ ہو شر کا اور خیر ہی خیر ہو، پھر خیر کیا تو کیا کمال ہوا؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ فرشتے جو ہیں اگر اطاعت فرما برداری کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر کمال نہیں ہے۔ کیوں کمال نہیں؟ اس لیے کہ وہ ان میں مادہ ہی نہیں شر کا، تو کمال کیا ہوا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی معصوم بچے سے کہیں کہ معصوم بچہ ہے بڑا پاک دامن، سمجھ میں آیا، یہ زنا نہیں کرتا۔ ارے بھائی اس میں زنا کی صلاحیت ہی نہیں۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا، اس میں زنا کی صلاحیت نہیں، اس کے پاک دامن ہونے میں کمال کیا ہوا؟ یہ اسی طرح سے کوئی بہت بوڑھا 100 سال کا بوڑھا ہو یا بوڑھیا ہو، کہنے کہ بہت اچھا آدمی یہ زنا نہیں کرتا، ارے بھائی وہ تو بیچارہ نمٹ چکے ہیں، اب وہ کہاں سے زنا کریں گے؟ ہاں، زنا نہ کرنا قابل تعریف کب ہوگا؟ جبکہ وہ جوان ہے، سمجھا؟ جوانی اور دیوانی کے عالم میں ہے، اس وقت اگر وہ پاک دامن ہے تو یہ بے شک کمال ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ کیوں با کمال بنتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر دونوں مادے رکھے، فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر وہ ودیت کر دی ہے، رکھ دی ہے صلاحیت کہیں کہ فسق و فجور کی بھی اور تقوی اور طہارت کی بھی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اب کامیاب ہو گئے وہ کہ جس نے اس تقوی والی صلاحیت کو جو ہے اس کو سنوارا، اور وہ جو نقصان میں چلا گیا وہ کہ جس نے اس تقوی والی صلاحیت کو کچل ڈالا، رون ڈالا۔ تو دونوں صلاحیت رکھی، اب دونوں صلاحیتوں کو ان میں سے ایک کو چوز کرنا، سلیکٹ کر لینا، اور دوسرے کو جو ہے اس کو دبانا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اور اگر ایک ہی ہوتی تو پھر کیا کمال تھا؟ سمجھ میں نہیں؟ اس لیے انسان کا درجہ بہت اونچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر گویا یوں کہیے کہ مباحات اور فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر کہ دیکھو وہ یہ ہیں وہ میرے بندے، جس کے معنی یہ ہے کہ جو میرا فیصلہ تھا اس فیصلے کی معقولیت کو تم نے اپنی اس وقت نہیں سمجھے تھے، اب سمجھ جاؤ۔ تو ایک تو ہوا فذکرونی اذکرکم، دوسرا ہے واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ معلوم کہیں پر شکریہ ادا کرایا جا رہا ہے؟ ان نعمتوں پر کہ جن نعمتوں کا ذکر اوپر آیا۔ یوں تو ہر نعمت کا شکریہ ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ نعمتیں کہ جو صرف اور صرف ہم ہی کو ملی ہوں۔ عجیب بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کو $100,000 مل جائیں تو پھر ہم اللہ میاں کا شکریہ ادا کر دیں گے۔ ابھی یہ کوئی چیز ہوئی؟ یہ تو ایک کافر کو بھی ملتی ہے، ایک مسلمان کو بھی ملتی ہے، تو موسویوں کو بھی ملی، عیسویوں کو بھی ملی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم کو جو چیز ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، اس نعمت پر کبھی ہمارے منہ سے شکریہ نکلتا ہے؟ کیونکہ اس کا نعمت ہونا ہی معلوم نہیں ہم کو۔ اے اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو اسلام کی توفیق دی ہے، یہ ہے اصل بات۔ اے اللہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو سید الانبیاء خاتم النبیین کی امت میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل بڑی نعمت۔ یہاں اسی بات سے کہا گیا تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ بنایا، تم کو امت وسط بنایا، تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ سمجھ میں؟ یہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے اب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بھول جاؤ، اتنی بڑی نعمتوں سے نوازنے والے کو تم یاد نہ کرو، کیسی بڑی بات ہوگی؟ مجھے یاد رکھو اس لیے کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور پھر یہ کہ مجھے یاد کرنا، اس کے بدلے میں اور تم کو یاد کروں گا۔ ایک تو یہ ہو، اور میرا شکریہ ادا کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نعمتیں بہت بڑی نعمت ہیں، اسی واسطے قرآن شریف میں کہا گیا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو اس بات کی ہدایت دے دی، اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہمارے بس میں تو یہ ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا۔ کون سے اسٹور میں ملتی ہے ہدایت؟ کہاں سے جا کے لاتے؟ یہ تو اللہ کی توفیق سے ملتی جس کو ملتی، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مالدار سے مالدار بھی ہیں اور بڑے بڑے عقل مند بھی کہلاتے ہیں، اور تو اور قرآن کے اوپر تفسیر لکھ ڈالیں، ڈکشنریاں لکھ ڈالیں قرآن کی،
اور حدیثوں کے ذخیرے جو ہیں وہ کہال ڈالیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ دیں، مگر اسلام کی توفیق ان کو نصیب نہ ہو. ہے نہیں دنیا میں بہت سے مسلمان نہیں ہو سکے، کیا کہیں گے اس کو. میں ایک دفعہ میں کشمیر گیا، سیرت کا جلسہ تھا جموں میں، تو وہاں میں جو اسٹیج پہ پہنچا تو اس زمانے کی بات ہے شاید، اور شیخ عبداللہ مرحوم بھی زندہ تھے، وہ بھی تقریر کرنے والے تھے. تو وہ ایک پروفیسر تھے، وہ مجھے نام یاد آ رہا، ہندو تھے، میرے برابر میں بیٹھے تھے اسٹیج پہ. تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں دیوبند سے آؤں. ہاں دیوبند تو بہت بڑی جگہ ہے، آپ ذرا سا مجھے 2-4 باتیں حضرت محمد صاحب کے بارے میں بتا دیجیے. میں نے کیا مطلب؟ تو میں نے کہا تو تقریریں تو سب ہوئیں گے، سن لیجیے. کہ نہیں وہ مجھے بھی ذرا تقریر کے لیے بلایا ہے، تو مجھے 2-4 باتیں آپ ذرا بتا دیجیے. یہ تو حالت ہے. تو وہ تقریر کریں گے لیکن رہیں گے ہندو ہی. حضرت محمد صاحب پہ تقریر کرنے آ رہے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں، خیر وہ تو اس کو پتا نہیں تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ کو سیرت پر کتابیں مل جائیں گی اورنٹلسٹ کی. اسی طرح سے آپ کو بہترین ڈکشنری مل جائیں گی، آپ کو یہودیوں کی لکھی ہوئی. آپ کو احادیث پر بہت بڑا کام مل جائے گا جو کرسچنوں کا کیا ہوا ہے، مل جائے گا. لیکن عجیب بات ہے، دیوبند میں ایک جرمن پروفیسر آئے تھے، اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے وہ ملاقاتیں ہوئی، جو ہوا اس پر انہوں نے وہاں جو میٹنگ بیٹھی مختلف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا، اور مسئلہ اٹھا فقہ کا مسئلہ تھا. اور اس فقہ کے مسئلے میں اس نے کہا تھا کہ یہ حنفی مسلک کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور جو دلیل جو ہے وہ اس میں شوافع کی دلیل مضبوط معلوم ہوتی ہے. حنفیہ کے جو اصول ہے اس سے ان کا یہ مسئلہ ٹکرا رہا ہے. بات بڑی نازک تھی، تو مجھے اس لیے معلوم نہیں کہ میں اس مجلس میں نہیں تھا، مجھے آ کر بعد میں کسی نے بتایا تو مجھے اب یاد نہیں رہا. میں نے کہا کہ بھائی جرمن پروفیسر نے یہ اگر سوال کیا ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے. اس نے فقہ کا کتنا گہرا مطالعہ کیا ہوگا، جزئیات تک پہ نظر. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اتنی محنت کریں. ایک یہیں سے امریکہ سے ایک پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی مسز باربرا، وہ دیوبند بھی آئی تھی. اس کا جو تھیسس سب جو تھا ٹاپک وہ کیا تھا، 19ویں صدی کے آخر کے علماء ہندوستان، اس پر اس کو ریسرچ کرنی تھی. 19ویں صدی کے آخر کے علماء ہندوستان، اس سلسلے میں وہ دیوبند بھی آئی. خیر وہ تو ہو رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کسی کی نظر اس پوائنٹ پہ نہیں جا سکتی ہوگی کہ جو کام وہ لڑکی کر رہی تھی. وہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ مدرسے میں وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر وہ رویداد بولتے ہیں ہمارے ہاں. رویداد کا مطلب کیا ہوا کہ کس نے کتنا دیا پیسہ، کہاں سے آیا، اس کا نام اور اس کے شہر کا نام، اور جتنے اس نے پیسے دیے ہیں وہ وہاں اس میں لکھے ہوتے. وہ اتنی موٹی موٹی والیاں پورے سال بھر کی وہ رویداد ہوتی، وہ چھپتی تھی، ہر سال چھپتی تھی. ظاہر ہے کہ وہ میرے خیال سے 3000 صفحے کی ہوتی ہے، وہ 3000 پیج کی. تو اس میں ہر ایک کا نام، مثال کے طور پر کیا صاحب عبداللہ سلیم فرام شکاگو مثلا، ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، وہ لکھا ہوا کتنے پیسے دیے، مثلا 50 روپے دیے، وہ اس طرح سے وہ لکھا. تو وہ اتنی موٹی موٹی جو مدرسے کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھی. تو اس روز ہمارے ایک دوست جو اس کے لیے ٹرانسلیٹر تھے، تو وہ مجھے سنانے لگے کہ وہ میں جو گیا تو وہ پورے اس نے تو ڈھیر لگا رکھے روئے دادوں کے. سو میں 50 سال کی کب کی اس نے لا کے رکھوا دی وہاں. تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے تم؟ کہ مجھے اپنے تھیسس میں ان کی ضرورت ہے. بھائی کیا ضرورت ہے، اتنا بڑا جنگل، یہ تم نے 50 والیوم چلا کے رکھ دیے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے بڑا کام لینا ہے. کیا کام لینا ہے؟ کہ مجھے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس مدرسے کو ڈونیشن کس کس ایریے سے نہیں آیا ہندوستان کے. سمجھ میں آیا؟ کس ایریے سے نہیں آیا، کیوں؟ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد میں اس بات کی تحقیق کرنا چاہوں گی کہ وہ کیا معنی تھا
کہ جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں پر اس مدرسے کا اثر نہیں پڑا، اس لیے وہاں سے ڈونیشن نہیں آیا. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ 1 پیسہ آیا کہ 1 لاکھ روپیہ آیا، لیکن کون سے ایریے سے کہ لوگوں کے نام یہاں نہیں ہیں، تو پھر مجھے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیا رکاوٹیں تھیں. رکاوٹیں ظاہر ہیں کیا ہوں گی. وہ اصل میں اس بات کو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ مسلکی اختلاف جو ہے مسلمانوں میں، یہ اختلاف ایک تو حقیقت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان اختلافات کا کہاں کہاں کس طرح اثر پڑا ہے. سامنے آیا؟ یہ تھی وہ بات. محنت تو خوب کی مگر رہے مسلمان تو نہ ہو. مجھے یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے خوب محنتیں کی، لیکن اللہ کی توفیق جس کو نہ ملے تو اس کو کیا کریں. یہ بڑی بات ہے. اس لیے قابل شکریہ ہے یہ چیز کہ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو جیسے کیسے بھی ہیں ہم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اس دین کی، اس مذہب کی جو آپ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اس نبی کی امت میں رکھا کہ جو سید الانبیاء. بے ماں کے نعمت مل گئی تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے. جن لوگوں نے محنت کے ساتھ وہ نعمت حاصل کی تھی ان سے پوچھو. تو اس لیے کہا گیا کہ وشکروا لی. اچھا صاحب، اب شکریہ اگر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں لفظ لائیں ولا تکفرون. شکر نہ کرنا اللہ کے نزدیک کفر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نعمت جانتا نہیں. جب نعمت نہیں جانتا تو منعم کو نہیں جانتا. منعم کا مطلب نعمت دینے والا. تو جب نعمت کو نہیں نعمت سمجھا